بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت نہم اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے باب صوم کے ایک اہم ٹاپک فتح مکہ کو ڈسکس کریں گے۔ سوال ہے فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ تو اس کا جواب ہے فتح مکہ کا واقعہ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو پیش آیا۔ اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کن 3 صحابہ رضی اللہ عنہم کو لشکر کا امیر مقرر فرمایا تھا؟ تو اس کا جواب ہے فتح مکہ کے موقع پر مر الزہران کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل 3 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ نمبر 1 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کے دائیں حصے کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ نمبر 2 حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کے بائیں حصے کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ نمبر 3 حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ اگلا سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو اس کا جواب ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ اس سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا سعادت حاصل ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک فرمایا۔ اگلا سوال ہے فتح مکہ کے سبق میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ تو اس کا جواب ہے فتح مکہ کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں لوگوں کو کھلے دل سے معاف کرنا سیکھیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیں، خاص طور پر جب وہ ہمارے قابو میں آ جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ تفصیلی سوال ہے فتح مکہ کے اسباب بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے فتح مکہ کے اسباب۔ فتح مکہ کے اسباب جاننے کے لیے صلح حدیبیہ کی شرائط پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ صلح حدیبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان سن 6 ہجری کو ہوئی تھی۔ اس میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدہ کی روح سے دوسرے قبیلوں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ مسلمانوں یا قریش مکہ میں سے جس کے ساتھ ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ اس معاہدہ کے مطابق بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش مکہ کے حلیف بن گئے۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر دونوں مکہ مکرمہ کے نواح یعنی اطراف میں رہتے تھے اور ان دونوں کے درمیان پرانی دشمنی چل رہی تھی، اور صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن 18 ماہ بعد بنو بکر نے اچانک صلح کا معاہدہ توڑتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ قریش مکہ نے بنو بکر کا ساتھ دیا اور ان کی بھرپور مدد کی۔ بنو خزاعہ نے حرم میں جا کر پناہ لی تو ان کو حرم میں بھی بنو بکر نے قتل کیا۔ بنو خزاعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ان پر بڑا ظلم ہوا ہے، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے 3 شرطیں پیش کی۔ نمبر 1 بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت یعنی خون بہا ادا کریں۔ نمبر 2 بنو بکر کی حمایت اور مدد کرنا چھوڑ دیں اور معاہدے سے دستبردار ہو جائیں۔ نمبر 3 معاہدہ حدیبیہ کو ختم کر کے جنگ کا اعلان کر دیں۔ جب قریش مکہ کے سامنے یہ 3 شرائط پیش کی گئیں تو انہوں نے متکبرانہ انداز سے معاہدہ حدیبیہ کو توڑنے کی شرط منظور کر لی اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ چونکہ اب معاہدہ امن ختم ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے بنو خزاعہ کی مدد کرنا لازم تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے حلیف بھی تھے اور مظلوم بھی تھے۔ اس سبب کے نتیجے میں 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مسلمان تقریباً 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور
قریش کو شکست ہوئی۔ سوال ہے مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے سن 6 ہجری۔ اگلا سوال ہے بنو خزاعہ اور بنو بکر کس کے حلیف تھے؟ تو اس کا جواب ہے بنو خزاعہ مسلمانوں کے اور بنو بکر قریش مکہ کے حلیف تھے۔ اگلا سوال ہے صلح حدیبیہ میں کتنے عرصے تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے 10 سال تک۔ اگلا سوال ہے صلح حدیبیہ کے کتنے عرصے بعد بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا؟ تو اس کا جواب ہے 18 ماہ بعد۔ اگلا سوال ہے بنو خزاعہ کی حمایت میں قریش کو کون سی شرائط میں سے ایک شرط قبول کرنے کا کہا گیا؟ تو اس کا جواب ہے بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت یعنی خون بہا ادا کریں، یا بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں، یا معاہدہ حدیبیہ توڑنے کا اعلان کر دے۔ اگلا سوال ہے مر الزہران پر لشکر کی قیادت کس طرح تقسیم ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کے دائیں حصے کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کے بائیں حصے کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ اگلا سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر قریش کی کون سی اہم شخصیات نے اسلام قبول کیا؟ تو اس کا جواب ہے ابو سفیان، بدیل بن ورقہ، حکیم بن حزام جیسی اہم شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کیا ہدایات دی؟ تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے، عورتوں اور بچوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے، جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے، جو ہتھیار ڈال دیں یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں ان سب کے لیے امان ہے۔ اگلا سوال ہے اہل مکہ کس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے؟ تو اس کا جواب ہے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک، عام معافی اور عفو درگزر سے انتہائی متاثر ہوئے اور جوق در جوق مسلمان ہونے لگے۔ اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو کس طرح گراتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی جس سے بتوں کو گراتے جاتے تھے اور آیت کی تلاوت فرماتے جاتے تھے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ترجمہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اگلا سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ تو اس کا جواب ہے فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی عجز و انکسار کے جذبات غالب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور اونٹنی کی کوہان کو چھو رہا تھا۔ زبان پر سورۃ الفتح کی آیات جاری تھی۔ اگلا سوال ہے بیت اللہ کے اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت نماز پڑھی؟ تو اس کا جواب ہے بیت اللہ کے اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اگلا سوال ہے کیا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا۔ اگلا سوال ہے فتح مکہ کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو اس کا جواب ہے فتح مکہ کے نتیجے میں قریش کے تمام قبائل نے قبول اسلام میں پہل کی، حتیٰ کہ صرف 10 روز میں 2000 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام اور اہل اسلام کو عظمت و شان حاصل ہوئی، دشمنان اسلام کی سازشیں دم توڑ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں رنگ لے آئیں۔ اگلا سوال ہے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کس نے اذان دی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اگلا سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں نے کتنی تعداد میں اسلام قبول کیا؟ تو اس کا جواب ہے 2000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے فتح مکہ کے بعد مکہ کا امیر کون مقرر ہوا؟ تو اس کا جواب ہے فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن مکہ میں رہے اور پھر اس کے بعد حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کا امیر مقرر فرمایا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک فتح مکہ کے مختصر، تفصیلی اور اسلوب بیس سوالات کے جوابات بیان ہو چکے ہیں۔ اس ٹاپک میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔